محترم بھائیوں، فضائل، انعامات، ثمرات اور برکات سے لبریز رمضان کا مبارک مہینہ جو ہم نے ابھی ابھی ختم کیا ہے، اللہ کی توفیق سے گزارا ہے، اس مہینے کے تناظر میں اللہ تعالی نے اپنے بندوں کی دو قسمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے مقرر کروائی. ایک قسم کے لوگ تو وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے برکتوں کے حامل اس مہینے کو پایا، اللہ سے توفیق مانگی، پھر رب تعالی نے اپنے ان خوش نصیبوں کو بھرپور توفیقات سے نوازا. انہوں نے بہت زیادہ اللہ کی عبادات کی، صدقہ و خیرات کیا، ذکر اذکار اور تلاوت قرآن کریم کے اندر آگے سے آگے بڑھے، بہت زیادہ اللہ تعالی سے توبہ و استغفار والا معاملہ کیا، حتیٰ کہ رب تعالی نے ان کے اس رویے کا ان کو صلہ کی صورت میں عطا فرمایا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ کہ رمضان کا یہ مبارک مہینہ جو ہی شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالی اپنے کچھ خوش نصیب بندے اور بندیوں کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزادیاں عطا فرماتے ہیں، اور اللہ کا یہ دامن معافی یکم رمضان سے رمضان کی آخری رات تک جاری رہتا ہے. یقیناً یہ بڑے ہی خوش نصیب ہیں اور مبارکوں کے حامل ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے ان خوش نصیبوں کو کامیاب بنا دیا اور جہنم سے آزادی عطا کر دی، ان کی گردنوں کو جہنم سے آزادی کے سرٹیفکیٹ عطا کر دیے، اور یہ اس دنیا کے کل آخرت کے دن کے اللہ کے ہاں کامیاب ترین بندے ہیں. اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ کہ جس آدمی کو، جس خوش نصیب کو اللہ نے جہنم سے بچا کر جنت کا مہمان بنا لیا، حقیقی معنوں میں بلا شبہ یہی خوش نصیب اللہ کے ہاں کامیاب ٹھہرا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کا شمار اپنے ان خوش نصیبوں کے اندر فرما دے. اور عزیز بھائیوں، دوسری قسم کے لوگ وہ محروم ترین اور بد قسمت، بد نصیب، شومئی قسمتوں کے حامل وہ بندے ہیں کہ جنہوں نے رمضان کا مبارک مہینہ برکات، ثمرات، فضائل، فوائد سے لبریز یہ 29 دن پائے، لیکن اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے اپنے کو آپ کو روک کر کے، اللہ سے توبہ و استغفار کر کے انہوں نے اپنے حق میں معافی کو یقینی نہیں بنایا، حتیٰ کہ یہ 29 ایام گزر گئے اور ان کا نامہ اعمال اللہ کی جناب میں بالکل ویسے کا ویسا سیاہ ہی ٹھہرا جس طرح کے رمضان شروع ہونے سے پہلے ان کے کالے کرتوت ان کے نامہ اعمال کے اندر درج تھے. یعنی اپنے حق میں توبہ و استغفار کو یقینی نہیں بنا سکے. تو عزیز بھائیوں، یہ بد نصیب اس مہینہ کو گزارنے کے بعد بھی ناکام ترین ٹھہرے، اور ان کی ناکامی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک زبان سے خود بیان فرمائی. ایک موقع پہ جبریل امین علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لاتے ہیں اور بد دعا فرماتے ہیں. فرشتوں کا یہ وصف ہم نے رمضان میں سنا ہے نا جمعوں کے اندر، کہ وہ صرف وہی کام کرتے ہیں جس کا اللہ انہیں حکم دے اور ہمیشہ اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں. یہ فرشتوں کا وصف ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا. تو جبریل امین تشریف لائے اور بد دعا کرنے لگے اس بد نصیب کے بارے میں، باعودہ من ادرک رمضان فلم یغفر لہ کہ وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے. بے شک مرد خاتون ہیں جنہیں اپنی زندگی دے اندر رمضان تے پا لیا، رمضان وہ زندگی چ آیا، لیکن اللہ دیا عبادتاں کر کے توبہ
تائب ہوتے انہیں فلم یغفر لہو اپنے واسطے جہنم دی اگ تو معافی نامہ حاصل نہیں کر سکے. رمضان پانے کے باوجود بھی اپنے گناہوں کو اللہ کے ہاں معاف نہیں کروا سکا. یہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے. جبریل امین نے ایسے بد نصیب کی ہلاکت کی بد دعا فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کی اس بد دعا کے اوپر آمین کہہ دیا. اب آپ بھی یقیناً سب جانتے ہیں ناطق وحی ہے. اپنی مرضی سے تو آپ اپنی زبان کو ذرا جتنی بھی حرکت اور جنبش دیتے ہی نہیں ہیں. آپ نے بھی یقیناً اللہ کے حکم سے ہی آمین فرمایا ہوگا نا. آپ مجھے بتائیں اس بندے کی محرومی اور ناکامی کے اندر کوئی شبہ ہو سکتا ہے کسی کو کہ جس کی ہلاکت کی بد دعا جبریل امین فرمائے اور اس کے اوپر آمین سرور کونین فرمائے. یقیناً میرے محترم بھائیوں وہ بندہ جو رمضان کا یہ مبارک مہینہ پا لینے کے باوجود بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد نہیں کروا سکا وہ اس دنیا کا بدترین ناکام اور محروم ترین انسان ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا شمار اس طرح کے بد نصیب لوگوں کے اندر ہونے سے اللہ ہمیں بچا لے. آخری گل ہوں کہنے لگیا بھی اے کیویں پتہ لگے گا بھی اسی پہلی قسم کے لوگاں چوں ہاں یا دوجی قسم والے. ٹھیک ہے میں دعا کر دیتی تسی آمین کہہ دیتا بھی اللہ دوجی قسم والے تو بچاوے تے پہلی قسم والے لوگاں دے وچ ساڈا شمار فرما دے. لیکن میری کامیابی کی جو بنیاد ہے اور معیار ہے وہ کس چیز کے اوپر ہے؟ میں اپنے آپ کو کس چیز کے اوپر پرکھ کر اپنے دل کو سکون اور تسلی دے سکتا ہوں کہ آیا میں اس رمضان میں کامیاب ٹھہرا ہوں یا پھر ناکام ہوا. وہ بنیاد بھی اللہ نے خود بیان فرمائی ہے. اور وہ کیا ہے؟ جو اس مہینے کا سب سے بنیادی مقصد ہے نا وہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون. جہاں اللہ نے فرمایا ہے کہ میں نے یہ روزے یہ مہینہ تمہارے اوپر فرض کر دیا ہے وہاں اس کا سب سے بڑا ہدف اور مقصد بھی بیان کر دیا ہے جس کو اچیو کرنا حاصل کرنا یہ ہم میں سے ہر ایک کے اوپر فرض ہے بنیادی ذمہ داری ہے اس مہینے میں. تو عزیز بھائیوں اگر تو مجھے تقوی حاصل ہو گیا ہے یعنی میرے اندر وہ مادہ پیدا ہو گیا ہے کہ جس مادے کی بنیاد پر میں اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے روکنے کے قابل ہو گیا ہوں اور اللہ کی عبادات کی طرف لپکنے لگا ہوں تو پھر یقیناً میں اس ماہ مبارک کا کامیاب ترین بندہ ہوں. اور اگر میرے معاملات اے چاند رات تو بعد اوویں ہی پہلے رنگے جویں ڈگر پہلے سی جو کرتوتاں پہلے سن پہلے بھی گناہ کرتا تھا تے روزے گزرن تو بعد پھر میرے گناہ اوویں ہی شروع ہو گئے. پہلے بھی نمازاں چھڑتا تھا تے اے مہینہ گزرن تو بعد بھی حالانکہ پورا مہینہ ریاضتاں دے وچ عبادتاں دے وچ گزریا ہے لیکن جو ہی یہ مہینہ ختم ہوا تو میں نمازوں سے پیچھے ہٹ گیا میں جماعتوں سے منحرف ہو گیا میں نے تلاوت بالکل ہی چھوڑ دی. ایسے ہو گیا جیسے میرے پاس اللہ کی کتاب کی شکل میں کوئی صحیفہ ہے ہی نہیں اور حرام کاموں میں پڑ گیا اللہ کی نافرمانیوں پہ جھک گیا عبادتوں میں سستی واقع ہو گئی. تو میرے محترم بھائیوں یاد رکھیے گا بدقسمتی سے بے شک برکتوں والا یہ مہینہ جتنی مرضی عبادت اور ریاضت کی حالت میں گزارا ہے اللہ کو لجاجت کے ساتھ گریہ زاری کے ساتھ بہت زیادہ اللہ سے مناجات کی حالت میں رہا ہوں لیکن اگر یہ مہینہ ختم ہوتے ہی میری روٹین اور معمولات وہی پرانے والے ہو گئے ہیں تو پھر حقیقت بات ہے اللہ تعالیٰ کو ایسی عبادتیں چاہیے. من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. روزے رکھن تو بعد جیڑا بندہ جھوٹ بولنا غلط کام کرنا جھوٹ پہ عمل کرنا اپنی زبان کی حفاظت کرنا ادھر نہیں آتا جھوٹ وغیرہ نہیں چھڑتا چگلی غیبت نہیں چھڑتا تے اللہ تعالیٰ کو ایسے روزے کی تو ضرورت ہی نہیں. اور یہ جڑا ناکام آدمی ہے نا اس کا تذکرہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک احادیث کے اندر فرمایا ہے. کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظما والجوع. کل قیامت کے روز کچھ بد نصیب یہ ناکامے جو رمضان ہوں گے یہ اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے جبکہ ان کو ان کے روزوں کا اجر و ثواب بھوک
کے علاوہ کچھ حاصل ہی نہیں ہوگا. وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرُ. اور کچھ بدقسمت ایسے ہوں گے تراویح قیام اللیل پڑھا ہوگا, اللہ کو راتوں میں رو رو کے منانے کی جستجو کی ہوگی, لیکن ان کا قیام ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوا ہوگا. جو ہی رمضان گزر گیا ان کی ڈگر, ان کی کرتوتیں اور حرکات, ان کا روٹین ورک شب و روز بالکل وہی رمضان سے پہلے والے بن گئے. تو میرے محترم بھائیوں, ایسی تراویحوں کا ماہ حاصل بھی زیرو ہے. شب بیداری کے علاوہ, جگراتے کے علاوہ ایسے تہجد گزاروں کو کل قیامت کے روز کچھ نہیں ملے گا. اس لیے عزیز بھائیوں, یہ جو ہم نے ریہرسل کی ہے نا نیکیوں کی, عبادات کی, انشاءاللہ اس کے اوپر ہم نے ہمیشگی اختیار کرنی ہے, کار بند رہنا ہے. اگر کوئی کوتاہی اور سستی واقع ہو گئی رمضان کے اندر تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے اور اپنی مزید سے مزید تر اصلاح کرنی ہے. اور اپنے اندر جو تبدیلی اور نکھار لے کر آئے ہیں, اس نکھار کو ہم نے دوام بخشنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق بات